تو لیجئے اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے خطیب کو دعوت دینے جا رہا ہوں جن کا بیان ایمان افروز، روح پرور، دل نشیں، انقلاب آفری، پرمغز اور معلومات افزا جیسی خصوصیات کا حسین گلدستہ ہوا کرتا ہے۔ ماشاءاللہ حضرت مفسر قرآن بھی ہے اور دارالعلوم سبیل السلام حیدرآباد کے استاد حدیث بھی ہیں۔ میں حضرت سے معدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی دلربا خطابت سے ہم سامعین کو محسوس فرمائیں۔ جب ہم دنیا کی اقوام و ملل کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں دو طرح کے ادیان و مذاہب ہیں، تیسرا کوئی دین دنیا میں نہیں ہے۔ ایک تو وہ ادیان و مذاہب ہیں جس کو لوگوں نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، جس کو اصطلاح میں ادیان وضعیہ کہتے ہیں۔ گڑھا ہوا دین ہے، آسمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ دین ہے جسے ادیان سماوی کہتے ہیں، آسمان کا دین ہے۔ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، اللہ کی طرف سے پیغامات سناتے رہے، ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ سب سے آخری دین جو دین سماوی کی حیثیت سے آیا ہے وہ آخری دین دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہے جس کے بارے میں حجۃ الوداع کے موقع سے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جو مجمع 1,00,000 سے زیادہ کا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین اسلام مکمل ہو گیا ہے۔ یہ دین وہ آسمانی دین ہے جس نے اپنے پہلے کے تمام ادیان سماویہ کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ دین ایسا دین ہے جس کے آنے کے بعد اسی کا سکہ چلے گا، اور اللہ کی رضامندی اگر کوئی آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دین اسلام کے ماتحت ہونا پڑے گا۔ ہم دوسرے ادیان کے بارے میں کچھ بات نہیں کہتے، لیکن قرآن کریم جو آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کسی مخلوق کی کتاب نہیں۔ قرآن سے پہلے بھی بہت ساری کتابیں نازل ہوئی ہیں، بہت سارے صحیفے نازل ہوئے ہیں، قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی ہے، لیکن وہ کتابیں ایسی ہوئیں کہ لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا، لوگوں نے اس میں تبدیلی کر دی، لوگوں نے اس میں اپنی من کی باتوں کو داخل کر دیا، اور جو مطلب تھا اور جو اس کے معنی ہو سکتے تھے لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا۔ قرآن کریم نے 1-2 جگہ نہیں 10 جگہ گرفت کی ہے اور پکڑا ہے کہ دیکھو توریت میں یہ حکم تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا، دیکھو انجیل میں یہ حکم تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا، دیکھو زبور میں یہ حکم تھا، لوگوں نے اسے بدل دیا، دیکھو صحف ابراہیم و موسیٰ میں یہ حکم تھا اور لوگوں نے اسے بدل دیا ہے۔ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آسمانی نازل ہوئی ہیں، آج کوئی بھی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور قیامت تک جو کتاب رہے گی وہ صرف ایک کتاب ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ جو قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو کہ محمد مسلمانوں کے نبی تھے، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ انتہائی غلط فہمی کی بات ہے۔ قیامت تک آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی افراد آئیں گے، جتنے بھی مرد ہوں گے، جتنی بھی عورتیں ہوں گی، جتنے بھی بچے ہوں گے، جتنے بھی بوڑھے ہوں گے، وہ سب آقا کی امتی ہے۔ آقا سب کے نبی تھے، جس نے مان لیا وہ مسلمان ہو گیا، جس نے نہیں مانا وہ غیر مسلم رہا۔ ماننے والے کو
امت اجابت کہتے ہیں، نہ ماننے والے کو امت دعوت کہتے ہیں۔ قیامت تک جتنے افراد آئیں گے ہر فرد نبی کا امتی ہے۔ نبی صرف ہمارے نہیں تھے، نبی سارے لوگوں کے نبی تھے، انسانوں کے بھی نبی تھے۔ قرآن صرف ہماری کتاب نہیں ہے، قرآن خالق کون و مکہ کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کریم ساری مخلوق کے نام ہے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، جو ہمارے ذہنوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ سارے لوگوں کے لیے اگر کوئی دین کا راستہ نجات کا راستہ ہے تو وہ صرف اسلام ہے، صرف اسلام۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، وہ آدمی جو اسلام کے علاوہ راہ پر چلتا ہے اور پھر قیامت کے دن اس دین کو لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے دین کو قبول نہیں کرے گا، ایسے انسان کو قبول نہیں کرے گا، وہ آدمی خسارے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا۔ دوستو یہ پتہ چلا، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر انسانیت کی نجات ہے تو وہ اسلام کے اندر ہے۔ اگر لوگوں کے لیے کوئی ہدایت کی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جو سارے انسانوں کے لیے ہے، اور ہمارے نبی سارے انسانوں کے لیے۔ بات تحفظ شریعت کی ہوتی ہے تو دو باتیں خاص طور سے میں کہا کرتا ہوں۔ تحفظ شریعت وہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اور پھر ملکی قوانین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت کا تحفظ، اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم مسلمان ہو کر نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم مسلمان ہو کر روزے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر حج نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر شاعر اسلام کی پابندی نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر بڑوں کا ادب احترام اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے ہیں، ہم مسلمان ہو کر اپنی شریعت کو ٹھکراتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم نے خود اپنی شریعت کی حفاظت نہیں کی۔ یہ شریعت ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہمیں دیا گیا ہے، اسے مضبوطی سے ہمیں تھامنا ہے۔ یہ شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ شریعت کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہ شریعت اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ شریعت رسول اللہ کے واسطے تک ہم تک آئی ہے، یہ شریعت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے تک نبی تک پہنچی ہے، اور پھر ہم تک یہ شریعت آئی ہے۔ اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح حکومتوں کی ہے، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری خود ہمارے لیے۔ ہم شریعت کی حفاظت کریں اور شریعت پہ دخل اندازی نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شارع کی حیثیت تھی، شارع کی حیثیت تھی۔ جب حج کی فرضیت ہوئی، اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر دوبارہ پوچھا کیا ہر سال ہے؟ آقا خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ پوچھا ہر سال ہے؟ آقا نے کہا کہ نہیں، زندگی میں ایک دفعہ ہے، اور فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا ہر سال ہے تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا کی حیثیت جو ہے شارع کی حیثیت ہے۔ شریعت انہوں نے پیش کیے، بعد قوانین کے بنانے کا اللہ نے اختیار دیا تھا، لیکن نبی ہمارے آقا انعامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی جو گفتگو کرتا ہے، نبی جو بات چیت کرتا ہے، نبی جو پیغام پیش کرتا ہے، نبی جو احکامات دیتا ہے، نبی جو قوانین دیتا ہے، وہ قوانین اللہ کی طرف سے وہی ہے، وہ قوانین نبی کے گھر کے قوانین نہیں ہے۔
یہ شریعت منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ شریعت نازل ہوئی ہے۔ نبی کو جتنا حکم تھا، جس چیز کو پہنچانے کا حکم تھا، نبی نے پہنچا دیا۔ دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم شریعت کی حفاظت کریں، اپنی عملی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں، اپنی مسجدوں کی زندگی میں، اپنے کاروبار کی زندگی میں، اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شریعت کی حفاظت کریں، تب شریعت جا کر ہماری محفوظ رہے گی۔ ورنہ اللہ کا نظام ہے، ہم نے شریعت کی اگر پامالی کی اللہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کسی دوسری قوم کو اللہ تعالی حفاظت کے لیے پیدا فرما دے گا۔ تحفظ شریعت کی بات آتی ہے تو عام طور سے ہم لوگ اپنا دامن جھاڑ کے کنارے ہو جاتے ہیں، حکومت دخل اندازی کر رہی ہے۔ ہاں حکومت کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ملک کا جو قانون ہے اور ملک کے قانون کے جو پوائنٹس ہیں اس میں ایک بنیادی پوائنٹس یہ ہے کہ بنیادی حقوق کی رعایت کی جائے گی۔ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے عالی قوانین پر چلنے کی کھلی اجازت ہے، اس میں حکومت دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اگر حکومت دخل اندازی کرتی ہے تو وہ غلط کام کرتی ہے، لیکن حکومت کو کہنے کے ساتھ ساتھ ہم ذرا اپنے غریبان کو جھانک لیں کہ ہم نے شریعت کی کتنی حفاظت کی ہے، ہم نے شریعت کو کتنا سنبھالا ہے۔ شریعت من کی بات نہیں ہے، شریعت وحی الہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، ایک صحابیہ ہے جن کا نام بریرہ ہے، پہلے باندھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ ان کے شوہر حضرت مغیث ہیں، حضرت مغیث آزاد ہیں اور حضرت بریرہ باندھی تھی۔ باندھی کو جب آزاد کر دیا جاتا ہے تو اسے شریعت نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے پہلے والے نکاح کو باقی رکھے یا نکاح توڑ دے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شریعت اللہ کی طرف سے، اس میں ذرہ برابر بھی کسی کے من کی نہیں چل سکتی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں اگر انحراف ہوتا ہے اللہ کے نزدیک ہمارے غریبان کو پکڑ لیا جائے گا۔ میں کہہ رہا تھا آقا کا دربار لگا ہوا ہے، حضرت بریرہ باندھی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں خریدا اور خرید کر آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد انہیں شریعت نے اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اپنے نکاح کو باقی رکھے اپنے پہلے والے شوہر سے، یا چاہے تو نکاح کو توڑ دے، ختم کر دے۔ حضرت بریرہ دوڑی دوڑی آتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کیا تھا، آقا کے دربار میں آتی ہے اور کہتی ہے وہ، اے آقا میں اپنے شوہر مغیث کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ حضرت مغیث کو اطلاع ہو گئی تھی، کہیں سے معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت بریرہ میری اہلیہ جو ہے آقا کے دربار میں آ رہی ہیں۔ دوڑے دوڑے حضرت مغیث بھی آتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے، سامنے ان کی اہلیہ ہے، وہ کہتی ہے میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بریرہ تجھے اختیار ہے، لیکن ذرا شوہر کی طرف ایک نظر کرم تو دیکھ لو، وہ شوہر جب تو باندھی تھی اس نے تجھے اچھے سے رکھا تھا، وہ شوہر کی آنکھوں میں آنسو ہے، اے بریرہ نکاح کو ختم نہ کرو۔ دیکھیے غور کیجئے، حضرت بریرہ پوچھتی ہے اے آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافع محشر، ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے آپ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ مغیث سے نکاح کو برقرار رکھا جائے، نکاح کو ختم نہ کیا جائے، اے آقا ذرا یہ تو بتا دیجئے یہ آپ کا مشورہ ہے یا شریعت کا حکم ہے؟ آقا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میرا مشورہ ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے۔ حضرت بریرہ کہتی ہیں اے آقا اگر شریعت کا حکم ہوتا تو میں سر آنکھوں پر رکھ لیتی، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ بات وحی الہی ہوتی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کی بات تو وہی ہوتی ہے۔ جب آقا نے کہا کہ یہ بات ہماری ہے، ہمارا مشورہ ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، شریعت نے تو تجھے اجازت دی ہے، حضرت بریرہ کہتی ہے اے آقا آپ کا مشورہ ہے، اسے رہنے دیجئے، ہمیں شریعت کے دیے ہوئے اختیار پر عمل کرنے دیجئے، اور پھر نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شریعت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، جدھر چاہا گھما دیا۔ آج پتہ نہیں لوگوں نے اسلام کو بھی فیشنیبل بنا دیا ہے،
ایسا نہیں، شریعت کے جو نصوص ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اور پھر اجماع امت ہے، قیاس ہے، شریعت کی ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے۔ نئے مسائل اگر پیش آتے تو نئے مسائل کے لیے اجتہاد کے راستے ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ تو دوستو یہ شریعت کی حفاظت اگر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اہلی قوانین کی حفاظت کرے، وہ اس میں دخل اندازی نہ کرے، خواہ وہ طلاق کا مسئلہ ہو، خواہ وہ لے پالک کا مسئلہ ہو، خواہ وہ مطلقہ کا مسئلہ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اہلی قوانین میں حکومت کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے ہر شہری کے مذہب کے بنیادی حقوق کی وہ حفاظت کرے، یہ حکومت کی ذمہ داری تو ہے۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ صرف کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، صرف ہم نے نعرے لگا لیے کہ آقا ہمارے نبی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں دوستو، یہ کافی نہیں ہو سکتا، شریعت پر عمل کرنا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے، ایک واقعہ پیش آ گیا تھا، کسی امیر عورت نے چوری کر لی تھی، اور چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ چوری ثابت ہو جائے، اور اس کے کچھ شرائط ہیں، چیز کہاں سے چرائی ہے اس نے، جب وہ شرائط پائے جائیں گے تو گٹے سے داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ شریعت نے حکم دیا ہے۔ ایک چوری کا واقعہ پیش آ گیا، لیکن چوری کرنے والی مالدار عورت ہے، اونچے قبیلے اونچے خاندان کی ہے۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ نبی کے دربار میں کیس پہنچے گا اور چوری ثابت ہو جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کیا تدبیر کی جائے جو ہاتھ نہ کاٹا جائے؟ لوگ تدبیر کے بارے میں سوچتے ہیں، اخیر میں سوچتے ہیں حضرت اسامہ جو ہے، اسامہ بن زید، وہ تو اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، اللہ کے رسول کے لاڈلے ہیں، چلو اسامہ کو پکڑتے ہیں، اسامہ سے کہتے ہیں ذرا نبی کے دربار میں سفارش کر دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور تمہیدی گفتگو ہوتی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں اے آقا ایسی ایسی بات پیش آئی ہے، فلاں قبیلے کی عورت نے چوری کر لی ہے، اے آقا کوئی تدبیر نکل آئے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آقا فرماتے ہیں، جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا اللہ کے حدود میں، اللہ کی مقرر کردہ سزا میں کیا تم سفارش کرتے ہو؟ اللہ کے حکم میں کسی کی سفارش نہیں چلا کرتے۔ یہ کون حفاظت کرے گا شریعت کی؟ کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ قرآن کریم نے ایک دو جگہ نہیں 10 جگہ کہا ہے کہ اے مومنو اپنے ایمان کو سنبھالو، ایمان پر قائم و دائم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیاطین کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ شیاطین جو ہے وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ پوری طرح اسلام میں داخل ہونے کی دعوت شریعت نے ہمیں دی ہے۔ ہمارا نام و مسلمان کا نام ہے۔ ہمارے گھر میں جب بچے کی پیدائش ہو، اس کی تربیت کا پورا نظام اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہماری تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارے گھر کا رہن سہن اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا چلنا پھرنا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، ہمارا سماج اور معاشرہ اسلام کے مطابق ڈھلے، تب جا کے شریعت کی حفاظت کی بات آئے گی۔ ہم نے تو اپنی شریعت کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، ہمارے گھر میں نہ شادی اسلام کے مطابق، ہمارے گھر میں نہ بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق، ہماری صحیح نماز نہیں، صحیح روزے نہیں، صحیح طرح سے انفاق فی سبیل اللہ نہیں۔ ذرا یہ بتائیے جو ہم شریعت کی حفاظت نہیں کر رہے، کل قیامت کے دن جب نبی مصطفیٰ ہوں گے، شافع محشر ہوں گے، اللہ کی عدالت ہوگی، اور اس دن جب کہا جائے گا اے مومنوں، اے مسلمانوں، تم سے تو یہ کہا گیا تھا کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن آخر تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تم پوری طرح اسلام میں کیوں داخل نہیں ہوئے؟ ذرا سوچئے، ہم اپنے نبی اکرم کے سامنے، شفیع المذنبین کے سامنے ہم کیا بولیں گے اور کیا گواہی دیں گے؟ اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح
حکومت پہ ہوا کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اسلام کے ماننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو اپنے دلوں میں اور اپنے گھر میں بسائیں۔ آج ترقی کے نام پر پتہ نہیں لوگوں نے کیسے کیسے راستے اختیار کر لیے۔ ہم علماء کرام کسی کو دنیا کمانے سے منع نہیں کرتے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا کمانا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اسلام پہ مر مٹنے کا جذبہ بھی رکھو۔ ہم یہ کہتے ہیں حرام حلال میں تمیز کرو، ہم یہ نہیں کہتے دنیا مت کھاؤ، ہم تو یہ کہا کرتے ہیں شعر کی زبان میں کہ قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور ولی، قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور ولی، رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ تم ترقی کرو، خوب ترقی کرو، لیکن تمہاری شریعت تمہارے ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ یہ نعمت ہے جو اللہ نے تجھے عنایت فرمائی ہے، یہ انعام ہے جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ یہ ہر آدمی کو نہیں ملا کرتا ایمان، ہر آدمی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کے خاندان کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ایمان سے محروم ہو گئے، رسول چاہتے رہے لیکن ایمان سے محروم ہو گئے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا انعام ہے کہ بغیر مانگے ہوئے اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ ہمیں اسلام کو اپنے رگ و ریشے میں بسانا چاہیے، ہمیں اسلام کو اپنے چلت پھرت میں لانا چاہیے اور اسلام کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا آپ سے کہ آپ کا کردار ایسا ہو، کم سے کم اتنا تو معطر ہو تمہارا کردار، کم سے کم اتنا تو معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ کیا کوئی اچھا آدمی گھر سے نکلا ہے؟ آج لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح تحفظ شریعت ہماری ذمہ داری ہے دوستو، اسی طرح ایک دوسری ہماری اہم ذمہ داری ہے وپیام انسانیت بھی۔ یہ شریعت صرف ہم اپنے گھر میں نہ رکھیں بلکہ اس شریعت کو عام کریں، برادران وطن کو بچائیں، غیر مسلموں کو بچائیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہم اسے بچائیں کہ جو نبی آئے تھے وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، جو قرآن نازل ہوا وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کسی قرآن میں بھی دکھا دیجیے آپ، کہیں کا ایڈیشن بھی ہو، حدیث میں دکھا دیجئے کہیں یہ کہا گیا ہو کہ نبی محمد جو ہے نبی المومنین تھے، مومنوں کے نبی تھے۔ ایک جگہ بھی کہیں دکھا دیئے لکھا ہو کہ نبی جو تھے وہ صرف مسلمانوں کے نبی تھے، یہ قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کا قرآن ہے، کہیں بھی آپ دکھا دیئے نہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات آئی ہے کہ یہ قرآن ہدی للناس ہے، یہ قرآن ہدی للمتقین ہے، یہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ دوستو ہم شریعت کی حفاظت کریں، اس پر عملی مظاہرہ پیش کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وپیام انسانیت کا جو پیغام ہے، نبی کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں حدیث سے یہ پیغام ملتا ہے، ہمیں قرآن سے یہ پیغام ملتا ہے۔ امت کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام انسانیت کا مذہب ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں کیا کیا، لوگوں نے اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، ملک الجبال آتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے، نبی اشارہ ہو جائے دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے، نبی کہتے نہیں انہیں ہلاک مت کرو، انہوں نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں، انہوں نے اپنے نبی کو جانا نہیں ہے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار ہوتا ہے، دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں، لوہے کی ٹوپی جسے خود کہتے ہیں اس کی کڑیاں سر میں گھس جاتی، نبی یہی دعا کرتے ہیں اے الہ العالمین انہوں نے اپنے نبی کو پہچانا نہیں۔ نبی سب کے نبی تھے، یہ سندیش دیجئے، یہ پیغام دیجئے، یہ میسج جانا چاہیے ہر ایمان والے کے ذریعے، یہ پیغام جانا چاہیے، یہ سندیش اور میسج جانا چاہیے کہ نبی جس طرح مومنوں کے ہیں، نبی اس طرح غیر مومنوں کے بھی ہیں۔ قرآن جس طرح مومنوں کا ہے اسی طرح غیر مومنوں کا ہے۔ ایک دو نہیں، دسیوں حدیث میں پیش کر سکتا ہوں، چونکہ حدیث سے تعلق ہے، دسیوں حدیث پیش کر سکتا ہوں۔ کسی بھی حدیث میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے ہیں آقا کا ارشاد ہے کہ آدمی آسودہ ہو کر سوتا ہے، پیٹ بھر کر سو جاتا ہے، اور فرمایا اس کا پڑوسی بھوکے سوتا ہے۔ آقا نے فرمایا واللہ لا یؤمن
خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پیٹ بھر کر سونے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ اس کا پڑوسی مسلمان ہے یا غیر مسلم۔ آقا نے کہا پڑوسی کی خبر رکھنی ہے، چاہے جو بھی پڑوسی ہو۔ آقا نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو انسانوں پر، اللہ کی مخلوق پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم و کرم نہیں کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا آقا نے کہ جو مسلمانوں پر رحم و کرم نہیں کرتا، یہ نہیں کہا۔ اللہ کی مخلوق پوری ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے بارے میں، چیونٹیوں کے بارے میں۔ ایک جنگ سے صحابہ کرام لوٹ رہے تھے، ایک جگہ صحابہ کرام نے آگ جلائی، چولہا جلایا، وہاں پر چیونٹیاں تھی۔ آقا نے دیکھا، کہا کہ نہیں یہ مناسب نہیں ہے، تمہاری آگ سے چیونٹی جل جائے یہ مناسب نہیں ہے۔ ایک پرندے کے بچے کو اللہ کے رسول کے صحابیوں میں سے ایک صحابی نے پکڑ لیا، بچہ رو رہا ہے، چیخ رہا ہے، اس کی ماں آ رہی ہے، گھوم رہی ہے۔ آقا نے فرمایا کس نے چڑیے کے بچے کو پکڑ لیا ہے، چھوڑ دو، اسے آزاد کر دو۔ ہمارے نبی نے تو چیونٹیوں کا خیال کیا، ہمارے نبی نے تو کتوں تک کا خیال کیا، ہمارے نبی نے تو مخلوق کے ہر نوع کا خیال کیا ہے۔ ہمیں یہ پیغام لوگوں کو دینا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے دوستو۔ ایمان متعدی ہونا چاہیے، ایمان پھیلنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں کہا کہ عیسائیوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں کہا کہ یہودیوں کو نفع پہنچائے، یہ نہیں کہا کہ مشرکوں اور کافروں کو نفع پہنچائے۔ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ تو ہمیں شریعت تعلیم دیتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھا کہ ہم نے شریعت کی کتنی حفاظت کی ہے، ہم نے شریعت کا کتنا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے میں اگر کوئی عیسائی اور یہودی اور مشرک بھی بیمار پڑ جاتا تھا، آقا اس کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سینکڑوں کی تعداد ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ ہمارے محلے میں کوئی غیر مسلم اگر بیمار پڑا ہے ہم اس کی عیادت کے لیے کتنی دفعہ گئے۔ ہاں کوئی بڑا آدمی ہے، مالدار ہے، عہدے والا ہے، منصب والا ہے، تو عہدے اور منصب کی وجہ سے لوگ چلے جاتے ہیں کہ نہ جائیں گے تو کیا کہیں گے فلاں آدمی نہیں آیا۔ لیکن کیا آپ نے کسی ایسے غیر مسلم یا مسلمان کی عیادت کی جس کے آپ رشتہ دار نہیں ہیں، جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے؟ کیا آپ نے عیادت کی ہے؟ اگر نہیں کیے تو سنیے نبی نے عیادت کی ہے، نبی نے عیادت کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ دوستو شریعت کو عام کرنا یہ انسانیت کا پیغام ہے شریعت کی طرف سے، کہ شریعت اللہ نے جو ہمیں عنایت فرمائی ہے اس شریعت کو عام کریں، گھر گھر پہنچائیں، اور اس کی ذمہ داری نے پہنچانے کی۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کل آپ کا پڑوسی جو غیر مسلم ہے کل قیامت کے دن وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جانے سے پہلے آپ کے گریبان کو وہ تھام لے گا اور کہے گا اے الہ العالمین مجھے جہنم میں بھیج دیجئے، لیکن آپ کا یہ مسلمان جسے آپ جنت میں بھیج رہے ہیں اس نے کبھی ہمیں ایمان کی دعوت نہیں دی، اس نے کبھی اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش نہیں کیا۔ ہم کیا جواب دیں گے الہ العالمین کو؟ ہم کیا جواب دیں گے رب کونین کو؟ کیا کہیں گے ہم؟ شریعت کے پیغام کو عام کیجئے، اسے اپنے گھر میں اپنے دل میں صرف بسا کر مت رکھیے، بلکہ ایمان کی دولت یہ ایک امانت ہے آپ کے سینے میں۔ ایمان کی دولت یہ شریعت اسلامیہ یا آپ کے گریبان میں، آپ کے قلب و جگر میں، آپ کے دامن میں یہ امانت ہے۔ اس امانت کو انسانوں تک پہنچانا ہے، جہاں تک ہمارے وسائل ہو سکے ہمیں پہنچانا ہے، یہ انتہائی ضروری بات ہے۔ اور خود اپنے لیے یہ دعا کرتے رہیں کہ اے الہ العالمین ہمیں اسلام پر قائم و دائم رکھیے، اے الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ امیر مینائی نے کہا تھا، بہت عمدہ شعر ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امیر مینائی نے کہا تھا، کچھ رہے نہ رہے
پر تمنا ہے یہ امیر۔ آج ہم سوچتے ہیں بلڈنگیں رہے مر جاؤں گا بیٹے کو اولاد کو مل جائے گی۔ آج ہم سوچتے ہو جو منصب رہے اپنے لوگوں کو داخل کر دیں گے ہم۔ آج سوچتے ہیں پیسے رہے، امیر مینائی نے کیا کہا سنیے اور اسے اپنے دامن میں تھام لیجئے۔ کیا کہا امیر مینائی نے؟ کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے یہ امیر، کچھ رہے نہ رہے پر تمنا ہے یہ امیر، آخری وقت میں سلامت میرا ایمان رہے۔ بہت بڑی دولت ہے، اللہ نے آپ کو عنایت فرمائی ہے، ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ شریعت کی تحفظ کی ابتدا اپنی ذات سے کیجئے، اپنے گھر سے کیجئے، اپنے محلے اور اپنے سماج سے کیجئے، اپنے شہر سے کیجئے، پھر حکومت سے بھی ہم مطالبہ کریں گے تم ہمارے پرسنل لا میں، آئلی قوانین میں دخل اندازی مت کرو۔ لیکن ہم نے جب شریعت کو اپنے گھر ہی سے نکال دیا ہے، حکومت کہے گی تم تو خود عمل نہیں کر رہے ہو، ہم نے قانون بدل دیا تو کون سا جرم کر دیا؟ شریعت کو مضبوطی سے تھامیے اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہم اسلام پہ قائم و دائم رہیں، اسلام کو اختیار کیے رہیں اور اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آرٹیکلز لکھیں، مضامین لکھیں، جو ٹی وی میں اور دیگر میڈیا سینٹر میں رہتے ہیں اپنے میڈیا ذرائع کے ذریعے وہ عام کریں۔ ارے کچھ نہیں آپ کے پاس ہے، آج تو موبائل ہر آدمی کے پاس ہے۔ ہم دن بھر میں دسیوں گندے میسج، لایانی میسج لوگوں کو فارورڈ کرتے ہیں، کبھی اسلام کے پیغام کو بھی تو فارورڈ کر دیں، کبھی کوئی اچھی حدیث بھی تو فارورڈ کر دیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے غیر مسلم دسیوں کی تعداد میں دوست ہوں گے، کبھی دوست کو اسلام کا پیغام بھی تو دیجئے کہ یہ نبی جس کو ہم مانتے ہیں وہ صرف ہمارے نہیں، وہ سارے مانوتا کے نبی ہے، وہ سارے انسانیت کے نبی ہے۔ وہ یہ اسلام جسے ہم مانتے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے نہیں ہے، وہ سارے مانوتا کے لیے ہے، سارے اللہ کی مخلوق کے لیے۔ ہم اس کا پیغام تو عام کریں، انقلابی ذہن پیدا کیجئے اور کام کی ابتدا اپنی ذات سے کیجئے۔ آج صبح کی مجلس میں علماء اور ائمہ کی جو مجلس تھی، منتخب مجلس تھی، منتخب افراد تھے، اس میں ایک شعر میں نے پڑھا تھا علامہ اقبال کا، آپ کے لیے وہ پڑھتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، جلالے آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو خود ہی انقلاب پیدا کر۔ یہ نہ کہیں ہم نہیں عمل کرتے، فلاں آدمی بھی عمل نہیں کرتا، نہیں، عمل کی ابتدا آپ خود اپنے سے کیجئے، اپنے گھر سے کیجئے اور پھر اس کو پھیلائیے۔ جتنی باتیں کہی گئی ہیں اکابر علماء کرام ہیں جو ہمارے اساتذہ کے درجے میں، اصل باتیں تو ان کو کرنی ہیں، لیکن بڑوں کا جب حکم ہوتا ہے تو چھوٹوں کو کچھ نہ کچھ بولنا ہی پڑتا ہے۔ آدھے گھنٹے کا موقع دیا گیا تھا، اس آدھے گھنٹے میں جو پیغام ہو سکا ہے میں نے آپ تک پہنچایا۔ اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر سارے مجمع کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد